بعض اوقات جس پر قربانی واجب ہو تو اسے اپنے اس وجوب کی ادائیگی کے لیے قرض لینا پڑ سکتا ہے، قرض لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کا اپنا ایک ذاتی مکان ہے جہاں وہ رہائش پذیر ہے، اور اس نے ایک پلاٹ بھی خریدا ہوا ہے جس کی ویلیو سمجھیں 10 لاکھ روپے ہے۔ اب وہ اس کی حاجت و ضرورت سے زائد ہے وہ پلاٹ۔ اب اس آدمی کے اوپر کسی قسم کا قرضہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ 15 لاکھ کا قرضہ ہے تو وہ 10 لاکھ کا پلاٹ بھی اگر قرض کی ادائیگی میں اگر ہم فرض کر لیتے ہیں تب بھی 5 لاکھ روپے کا قرضہ اس کے ذمے باقی رہے گا۔ یہاں معاملہ کیا ہے کہ جو مثال فرض کی کہ 10 لاکھ کا اس کا پلاٹ ہے اور اس کے بعد اپنا ذاتی مکان ہے، ٹھیک ہے، روزانہ کی آمدنی ہے یا منتھلی ویکلی اس کو تنخواہ ملتی ہے اور اس کے ایک گھر کا گزر اوقات چل رہا ہے، لیکن ایک پلاٹ اس کا 10 لاکھ روپے کی مالیت کا ضرورت حاجت سے زائد ہے۔ اب ایسے شخص کو اگر ہم کہیں کہ آپ پہ قربانی واجب ہے اور واجب بھی ہے اسی صورت میں، تو اب یہ کیا کرے گا، کہاں سے لائے گا؟ جتنا کماتا ہے وہ گھر کی ضروریات میں پورا ہو جاتا ہے، لیکن پلاٹ اس کی ملکیت میں ہے، حاجت سے زائد ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ اب اگر اس کو کہا جائے کہ وہ پلاٹ بیچو قربانی کرو، تو اب قربانی کا اگر ایک حصہ 15,000 13,000 میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو آمدنی ہے ویسے تنخواہ کے اعتبار سے وہ اگر یہ 15,000 نکالتا ہے تو ڈسٹرب ہو جائے گا، اور 10 لاکھ والے پلاٹ کو بیچنا ایک مشکل ہو جائے گا، بیچے گا دوبارہ خریدنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک صورت بنتی ہے کہ جس میں آدمی کسی سے قرض لے لے کہ 15,000 روپے کی مجھے ضرورت ہے اور آپ کو یوں 2-3 قسطوں میں ادا کر دوں گا۔ تو اب قربانی واجب بھی ہے، قرض لینے کی یہاں پر صورت بھی بن رہی، آدمی محتاج ہے قرض لینے کی طرف، تو قرض لے کر بھی قربانی کرنی پڑے تو کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ قرض لے کے قربانی کریں گے تو ہوگی ہی نہیں۔ اب ان کا جیسے سوال تھا کہ مجھ پہ قرضہ ہے، مزید قربانی کے لیے بھی قرض لینا ہی پڑے گا، تو بات دیکھیں وہ ہے کہ آپ کے اوپر جو قرضہ ہے وہ کتنا ہے، وہ قرض آپ کی اپنی ملکیت میں کتنے مال پر محیط ہے، کتنے مال کو اس نے اپنے احاطے میں لیا ہے۔ قرض کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اگر قرض کی ادائیگی کریں گے تو آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد جو اشیاء ہیں وہ سب کے سب قرض کی ادائیگی میں چلے جائیں گی، پھر بھی قرض باقی رہے گا۔ تو یہ وہ صورت ہے جس میں آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ آپ کے اوپر جو قرضہ ہے، قرض کے علاوہ آپ کی اپنی ملکیت میں کتنا مال ہے کہ اگر اس مال سے قرض نکالنے کے بعد بھی نصاب بنتا ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ جب بھی قربانی واجب ہو تو اپنی ضرورت سے زائد اشیاء کو فروخت کر کے یا اپنی جو بقیہ آمدنی ہے اس میں سے کچھ گنجائش نکال کے، اگر یہ بھی صورت نہیں بنے تو قرض لے کر بھی قربانی کرنی پڑے تو کرنی ہوگی۔